أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. آج سورہ واقعہ کی دوسری نشست ہے. اس میں آیت نمبر 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 اور 26 ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہے. گزشتہ آیات میں شروع میں بتلایا گیا تھا کہ آخرت میں تمام نسل انسانی جو دنیا میں پہلے گزر چکے یا جو اب موجود ہیں یا جو آئندہ قیامت تک پیدا ہوں گے، اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اپنے انجام میں 3 گروپس میں تقسیم ہو جائیں گے. تو ایک تو سابقین یعنی اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور مقبول بندے اور خاص قرب الہی رکھنے والے. دوسرے اصحاب یمین یعنی داہنے والے. اور تیسرے اصحاب شمال یعنی بائیں والے. ان تینوں قسموں کے لوگوں کا اجمالاً حال گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ تھوڑا تفصیل سے 3 گروپس کا الگ الگ حال جو آخرت میں ہوگا بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلے ان آیات میں سابقون یعنی اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور خاص قرب رکھنے والے بندے جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ، ان کے متعلق بتلایا جا رہا ہے کہ آخرت میں ان کے کیا درجات ہوں گے. اس کے بعد اگلی آیات میں اصحاب یمین اور اصحاب شمال کے متعلق بتایا گیا کہ ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا. چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ سابقین جو بہشت کے باغات میں ہوں گے، جنت کے باغات میں ہوں گے، ان کے بیٹھنے کے لیے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت ہوں گے جن پر وہ تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یعنی ان کی نشست، ان کی بیٹھک ایسی ہوگی کہ کسی ایک کی پیٹھ دوسرے کی طرف نہیں رہے گی. ان کی خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے جن کی عمر ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہوگی. ولدان مخلدون، ایک ہی ایج کے چھوٹے چھوٹے بچے رہیں گے. حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل جنت کے خدام یعنی خدمت کرنے والے 3 قسم کے ہوں گے. ایک فرشتے، ملائکہ جو اللہ تعالی اور اہل جنت کے درمیان بطور قاصد ہوں گے. قاصد
دوسرے غلمان جو حوروں کی طرح جنت میں ایک الگ مخلوق ہیں، جو جنت ہی میں پیدا ہوئے ہوں گے اور وہ ہمیشہ ایک ہی ایج کے رہیں گے اور مثل بکھرے ہوئے موتیوں کے چاروں طرف خدمت کرتے پھریں گے۔ حدیث میں ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں خادم ہوں گے، یعنی ان کی خدمت کرنے والے۔ اور تیسرے اولاد مشرکین، مشرکوں کی وہ اولاد جو بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو گئی ہو، غیروں کی، مشرکین کی وہ اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو گئی، وہ بھی جنت میں رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ خدمت کریں گے اہل جنت کی۔ اور یہ مسئلہ الگ ہے، اختلافی ہے کہ غیر مسلموں کی اولاد چھوٹی ہے، یعنی نابالغ اولاد جنت میں جائے گی یا دوزخ میں جائے گی، کیونکہ ایسے بارے میں الگ الگ روایتیں ہیں۔ تو بعض کا قول ہے کہ ایسے بچے رہیں گے، اور بعض کا قول ہے کہ وہ جنتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے گرد بچے ہی بچے جمع ہیں، اور جب کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی ہیں، موجود ہیں، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو بعض جنے خاموشی کا اختیار کیا۔ الغرض سابقین اور مقربین کا یہاں جو ذکر ہو رہا ہے، ان کے متعلق آگے آیات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے پینے کے لیے صاف ستھری شراب ہوگی، صاف ستھری شراب ہوگی جس کے قدرتی چشمے جاری ہوں گے۔ قرآن پاک کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کے لیے مشروب یعنی پینے کی چیزیں 4 قسم کی ہیں، اور ان کی 4 نہریں الگ الگ جاری ہوں گی۔ ایک وہ نہریں جن کا پانی نہایت شیریں، میٹھا اور ٹھنڈا رہے گا۔ دوسری وہ نہریں ہیں جو ایسے قدرتی دودھ سے لبریز ہیں جس کا مزہ کبھی بھی نہیں بگڑتا۔ تیسری وہ نہریں ہیں جو ایسی شراب کی ہے جو نہایت فرحت بخشنے والی، خوش رنگ اور بہترین مزے کی رہیں گی۔ چوتھی وہ نہریں ہیں جو صاف اور شفاف شہد کی رہیں گی۔ ٹوٹل 4 نہریں ہو گئی، ایک میٹھا اور ٹھنڈا پانی، دوسرا قدرتی دودھ سے لبریز جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، تیسری نہر جو ایسی شراب جو خوش رنگ والی اور بہت اچھے مزے والی، چوتھی شہد کی نہر۔ یہ 4 چیزیں، 4 نہریں جنت میں رہیں گی۔ ان کے علاوہ الگ سے چھوٹے چھوٹے 3 قسم کے چشمے ہیں۔ ایک کا نام کافور ہے جس کی خاصیت خن کی ہے، دوسرے کا نام زنجبیل جس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں، اس کی خاصیت کیا ہے؟ گرم ہے، جیسے کہ چائے، قہوہ جو پیتے ہیں انسان کے اندر گرمی رکھتی ہے، تو وہ سلسبیل کی ایک قسم کی الگ چشمہ ہے۔ تیسرے کا نام تسلیم ہے جو ایک دم لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے۔ ان تینوں چشموں کا پانی مقربین کے لیے مخصوص ہے۔ یہ پہلے درجے کے VIP لوگوں کی، جنتیوں کے لیے یہ 3 الگ اور بھی ملیں گے، لیکن اصحاب یمین کو بھی جو مقربین سے کم درجے کے ہیں جنت میں،
ان چشموں میں سے کبھی کبھی ایک ایک گلاس دے دیا جائے گا. یعنی وی آئی پی لوگوں کے بعد جو وی آئی پی سیکشن ہے ان لوگوں کے پانیوں میں سے، ان لوگوں کے میٹھے چیزوں میں سے ایک ایک گلاس دے دیں گے. نہیں بھائی، ان بھی تھوڑی محنت کرے، ان کو بھی کچھ دے دو، تھوڑا تھوڑا دے دیا جائے گا. جو پانی پینے کے وقت گلاب اور کٹورے کی طرح سے اس میں تھوڑا ملا کر پیا کریں گے. جیسے 1 لیٹر کا باٹل ہے، اب کوئی عمرے کو جا کے آیا، اب یہ باٹل کا پانی اب 10 جنوں کو دینا ہے، اب اپنے کو بھی ہونا ہے، تو کیا کرتے، ہم جا کے ہمارے پاس زیادہ رہنا تو اب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پانی ملا کے دے دیتے ہیں. دیے بعد میں نہیں، ان کو دے دیے، برکت کا ملا ہوا ہے. اب یہ جس کو ملا انہوں کیا کرتے، 1 گلاس پانی میں 1-2 قطرے زمزم کے ملا کے پی لیتے. ارے یہ پیو بھائی، برکت کا پانی ملا ہوا ہے. ویسے ہی جنت کے بعد وی آئی پی لوگوں کو یہ پورے چیزاں ملیں گے. اس کے بعد نیچے درجے کے وی آئی پی لوگوں کو اس میں سے تھوڑا اوپر سے، جیسا سجانے کے لیے بریانی پہ پیاز ڈال کے دے دیتے، ویسا اوپر کا تھوڑا یہ شراب کی نہر میں سے تھوڑا، اور یہ تینوں بڑے بڑے چشموں میں سے تھوڑا تھوڑا ڈال کے دے دیتے. اب چونکہ یہاں آیت میں جنت کی شراب کو طہورا کا ذکر آ گیا تھا، اس لیے ہو سکتا تھا کہ کوئی دنیا کی شراب پر جنت کی شراب کو قیاس کرنے کے لیے آگے فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون. کیونکہ بعض جنے ارے جنت میں شراب ملتی، بولے نا جی یہاں بھی تھوڑی مار لیں گے، 1 پیکٹ کیا ہوتا، 1 باٹل دے دیں گے کیا ہوتا. قرآن میں شراب کا ذکر ہے جی، ایسا خیال کرتے عقل کے اندھے. اس لیے اللہ نے فوری آگے بول دیے نہ اس کے پینے سے ان اہل جنت کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں کوئی فطور آئے گا. یعنی جیسا یہاں کا 1 باٹل مار لیتے گی، 1 پیکٹ مارتے گی، آدمی کیا کرتا انہیں کہاں کی نہیں معلوم ہوتا، ایسا ڈھولتا پورا جھومتا مینار دکھتا. سامنے کھڑے تو لوگ الٹے دکھتے، سیدھے کھڑے تو لوگ لیٹے ہوئے دکھتے، بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے دکھتے. یہاں کی شراب کی حالت ہے، نالی کے پانی کو جنت کا پانی سمجھ کے اس میں لوٹ لیتے، گٹر کو دیکھ کے یہی بہت بہترین جگہ ہوں گی بیٹھنے کی بول کے اس میں بیٹھ جاتے. یہ دنیا کی شراب انسان کے عقل پہ پردہ ڈال دیتی، اس کو معلوم نہیں ہوتا انہیں کیا بات کر رہا، کیا کام کر رہا. بلکہ اللہ نے آپ پہلے بول دی جنت کی شراب صاف رہتی، اس میں کچھ بھی نشہ نہیں رہتا، نہ سر کا درد ہوتا اور نہ کوئی اس کے عقل پہ پڑدا. جنت کی شراب اتنی اچھی رہیں گی، سرور ہی سرور ہوگا. یعنی بہترین چیز ہے جنت میں. باقی جتنے نقصانات اور خرابیاں یہ دنیا کی شراب میں ہوتے ہیں ان میں سے رائی کے دانے کے برابر کا اس میں وہ نہیں رہتا. اللہ تعالی اس کی شان کتنی بڑی ہے، سبحان اللہ. قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ چند لفظوں میں جنت کی شراب کی ساری ہی خرابیوں کی نفی کر دی ہے. کہیں کوئی نہ یہ سمجھ لے کہ یہاں کوئی شراب ہے وہاں بھی شراب ہے، یہاں پیے سے والوں کو وہاں بھی ملتا زبردست 1 باٹل 90 کا سمجھ کے، ویسا نہیں رہتا. پہلے ہی بول دیے لات تھے کہ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فوری بول دیے. یہ قرآن کی خوبی ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ ان مقربین کو جس وقت جو میوہ جو بھی پھل پسند ہوگا اسی وقت ان کے سامنے تعب بغیر کوشش کے، بغیر مشقت کے ان کے سامنے پہنچ جائے گا. مثال دے کر فرماتے ہیں کہ اس کے پانی کی نہر میں سے مچھی جاری، انہوں زبردست مقربین سونے کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال لیں گے، بہترین ٹیک لگا کے راجا کے جیسا بیٹھے ہوئے. اب ان کے دل میں خیال آ باہ مچھی کھائے تو کتنا اچھا رہتا ہوگا. بولے مچھی خود بخود اڑ کے سامنے آ کے بولیں گی یا ولی اللہ عطا کلونی، اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کی نیک بندی، میرے کو کھانا چاہ رہے کیا، میرے کو کھانا پسند کر رہے کیا. اب انہیں سوچ رہا تھا آ جاتا. اب انہوں بولتے ہاؤ بھائی کھانا دل کر رہا، فوری مچھی پوچھیں گی کہ آپ تلاوا کھانا چاہ رہے، بھنا ہوا کھانا چاہ رہے ہیں، نہیں خورما سالن بنا کر کھانا چاہ رہے ہیں. اب انہیں بولی کا تلاوا،
تو مچھی ایک دم سے پیچھے سے پر مار دے گی، آٹومیٹک پلیٹ سونے کی آ جاتی، وہ پلیٹ پہ بہترین تلی ہوئی مچھی رہتی ہے ہمارے سامنے، کانٹے وانٹے ڈھونڈ کے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اپنے مزے سے کھائے، ہر نوالے میں ایک نیا ٹیسٹ، کھا لیے بعد میں جتنا کھائے اس کے بعد بچ گئی۔ اب کیا ہوتا، یہ مچھی اللہ کے حکم سے خود بخود مچھی بن کے پھر واپس نہر میں چل جاتی، ارے کھا لیے، اب کیا ہے، ڈکار، ایک ڈکار لیتے کہ اس کا پورا ہاضمہ ختم۔ جنت میں کوئی استنجا، بیت الخلا نہیں، اور میوے کے بارے میں ایک سیب آئیں گا، ایک سیب میں 70 قسم کے ٹیسٹ رہیں گے، اور ہر قسم کا ٹیسٹ پہلے سے نہیں ملتا، الگ الگ، ایک کھائے کہ زبردست مزہ آیا، اور ایک بار کھاتے کہ اور اچھا مزہ آیا، اور ایک بار کھائے اور اچھا مزہ آیا، ایسی چیزیں بغیر مشقت کے آئیں گی۔ اور اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے، بعض لوگ جو ہے ایک درخت کی طرف دیکھیں گے، ارے سیب کھانا دل بول رہا، تو آٹومیٹیکلی وہ جھاڑ کی ڈالی نیچے جھک جاتی ہے، نیچے جھک کے پوچھیں گے میں کو کھانا چاہ رہے، ایلو پلیٹ خود بخود آ جاتی، سیب آٹومیٹک کٹ کے بھی ہمارے سامنے آ جاتا۔ ایسے میوے، ایسی چیزیں جنت کے اندر رہیں گی، اور انسان کو مقربین کے لیے رہیں گی، اور اپنے مالک کی ہم نشینی اور خدمت گزار۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے میوے بھی ہمیشگی والے ہیں، نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کبھی ان سے روکا جائے گا، کتنے کھانا ہے کھاؤ، حلق تک کھاتے کھاؤ، کبھی ایک سیب کھائے تو کیا رہے، میں ایک کھائے تو 4 آئے تھے، ایک کھائے تو 3 ہی ہو جاتے نا، بلکہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایک ہی ختم نہیں ہوتے رہتا، ایک پہ جتنے ٹیسٹ آتے رہتے، کبھی کم نہیں ہوں گے۔ اور گرمیوں میں تو جوڑے ہیں، بلکہ یہ میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں، خدا کی قدرت سے ہر وقت موجود رہیں گے، اور ادھر پھل توڑا، ادھر اس کے قائم مقام دوسرا پھل آٹومیٹک لگ جاتا۔ اب سیتافل کا سیزن ختم ہو گیا، ارے اب سیتافل آنا بولے تو پھر اگست سپٹمبر آنا بول کے سوچتے، سیب کا سیزن آیا پھر وہ سیزن آنا، تربوز گرمی میں آیا تو پھر گرمی میں کھانا، ویسے اچھا تربوز ملنا بولے تو۔ جنت میں ویسا نہیں رہتا، ایک سیب ٹوٹ کے ہمارے سامنے آتے کی آٹومیٹک دوسرا جھاڑ کو آٹومیٹک لگ جاتا، ایک پھل ٹوٹتے کی آٹومیٹک دوسرا بڑا پکاؤ اچھا لگ جاتا، پھر اس کو پانی ڈالو پکاؤ، یہ سب ضرورت نہیں رہتی۔ اور ایک حدیث میں کیا ذکر ہے کہ انگور کا ایک دانہ جنت میں ایک بکرے کی کھال کے ڈول کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ بکرے کی کھال کی ڈول بولے تو بکرا چھل دیے بعد میں جو چمڑی رہتی، وہ چمڑے کو کھول کے اس کے اندر پورا بھوسا بھر دیے، بھوسا بھر کے وہ بکری کے کھال کو پورا بکری کے اتنا بنا دیے، تو اتنا بڑا ایک انگور رہیں گا جنت میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے سورج کے گہن ہونے کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج گہن کی نماز ادا کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بعد فراغت نماز کے آپ کے ساتھ کے نمازیوں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اس جگہ آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا کیا بات ہو گئی، آپ نماز کے ٹائم پہ آگے بڑھے ایک دم پھر پیچھے ہٹ گئے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی اور جنت کے میوے کا خوشہ لینا چاہا، اگر میں لے لیتا تو رہتی دنیا تک وہ رہتا اور تم کھاتے رہتے اور وہ پھل ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ ظہر کی فرض نماز پڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، پھر آپ نے کوئی چیز لینا چاہ رہے تھے پھر پیچھے ہٹ کے آئے، نماز سے فارغ ہو کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آج تو آپ نے ایسی بات ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے سامنے جنت لائی گئی اور جو اس میں تر و تازگی اور سرسبزی ہے، میں نے اس میں سے انگور کا ایک خوشہ توڑنا چاہا تھا کہ لا کر تمہاں کو دے دوں، بس میرے اور اس کے درمیان پردہ کر دیا گیا، اگر میں اس سے تمہارے درمیان لے آتا
تو زمین اور آسمان کے درمیان کی مخلوق اسے کھاتی رہتی، تب بھی اس میں ذرا سی بھی کمی نہیں آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر جنت اور آخرت کی نعمتوں کا، خواہ وہ میوے یا پھلا رہو یا دوسری نعمتیں اندازہ ہی نہیں کر لگا سکتے۔ اصل حقیقت کو ہم یہاں دنیا میں پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے، بس انشاءاللہ اللہ تعالی وہاں پہنچ کر ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب فرمائیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اب جنت کے شوق اور طلب کا تو کیا سوال، اب تو اس کا ذکر بھی ہمارے گھروں میں عیب کی طرح لگتا ہے۔ بچوں کے سامنے نہ جنت کا تذکرہ ہوتا، نہ جنت کے کھانوں کا تذکرہ ہوتا، نہ جنت کی سیٹنگ کا تذکرہ ہوتا، نہ جنت میں سجانے کے تذکرے ہوتے، ہمارے بچوں کے سامنے ہوتے ہی نہیں۔ سابقین کے لیے جنت کی جو نعمتیں بیان ہو رہی ہے، اس سلسلے میں آگے اور ارشاد فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو ملے گا۔ ویسے تو پرندے کا گوشت ہی مزیدار رہتا، پھر ان میں سے بھی وہ جو مرغوب ہو۔ احادیث کی روایت سے معلوم ہوتا ہے جنتی کا دل جس پرندے کے گوشت کو کھانے کا چاہے گا وہ اس کے سامنے خود بخود آ جائے گا۔ جیسا دیکھو انسان کو کیا رہتا، دعوت میں چکن بھی رکھے سٹارٹر میں اور بٹیر بھی رکھے، اب واپس گھر کو بچ کے چکن تو آتی لیکن بٹیر نہیں آتی، تیتر بھی نہیں آتا، کہیں کو انسان اس کو کھانا زیادہ پسند کرتا، زیادہ مزیدار ہے، اور چکن تو ایسے ہر 2 دن کو گھر میں آ جاتی، اٹھے بیٹھے آ جاتی، کوئی بھی آؤ نہ کھواؤ آ جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پہ کہ دیکھو ایسی چیز جو زیادہ پسندیدہ رہیں گے، خواہش کریں گے فلاں کھانا ہے، تیتر کھانا ہے، بٹیر کھانا ہے، وہ کھانا ہے، یہ پرندے کا گوشت کھانا ہے، فوری تل کے بھون کے آ جائے گا، سامنے آ جائے گا، اور جتنا چاہے گا جس پہلو کا گوشت پسند کرے گا وہی اس کے سامنے پرندہ اڑ کر آ جائے گا، اور پھر جب وہ کھا لے گا، جیسے کہ بعض بچوں کو کیا رہتا خالی لیگ پیس پسند رہتی، کیا کرتے اماں، نہیں یہ لیگ پیس بچے کی ہے، دیکھو تم نہ دوسرے پیسا کھا لو بھائی، یہ بچے کو لیگ پیس دے دو۔ بعض جنوں کو کیا رہتا، نہیں بھائی وہ لیگ پیس میں کیا ہے، ہڈی زیادہ رہی تھی، گوشت کم رہتا، ہمارا کو چیسٹ پیس ہونا تھا، نرم گوشت زیادہ رہتا، تو وہ کیا کرتے اماں چیسٹ پیس الگ رکھ کے رکھ دیتے، نرم گوشت کے ٹکڑے الگ رکھ دیتے۔ اسی طرح جنت میں بندہ خالی سوچ رہا اب میرے کو یہ پرندے کا لیگ پیس کھانا ہے، تو خالی لیگ پیس تلے ہوئے آ جاتے، لالی پاپ کے جیسا کھانا ہے ویسا بن کے آ جاتے، خالی نرم ٹکڑے ایک دم ایسا کھائے تو لبالب بولنا منہ، ویسا کھانا ہے خود بخود بن کے آ جاتے۔ اتنی پیاری جنت اللہ تعالیٰ بنا رہے، اور اس کے بعد کیا بول رہے کہ پرندہ جو ہے بندہ کھا لیا، جنتی کھا لیا، کھانے کے بعد اب اس کا پیٹ دل بھر گیا، دل بھر گئے تو وہ پریگو چھوڑ دیا تو بچا ہوا خود بخود پرندہ بڑھ کے اڑ کے چل جاتا ہے۔ اتنی پیاری جنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ جنت کے جس پرندے کو تو چاہے گا وہ بھنایا ہوا تیرے سامنے آ جائے گا۔ آگے فرمایا ان سابقین کے لیے حوریں بھی ہوں گی جو رنگت میں ایسی صاف اور شفاف ہوگی جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی ہو، دھول تک نہیں رہیں گی، اتنی صاف اور شفاف۔ حور بولے تو خالی عورتوں کو حور نہیں بولتے، جنت میں جو مرد بھی رہتے ہیں ان کو بھی بعض علماء نے حور کے ساتھ تعبیر کیا ہے، نورانی مخلوق کے ساتھ۔ پھر فرمایا یہ ساری کی ساری نعمتیں جو بیان کی گئی ہے، یہ نعمتیں ان اعمال کے بدلے کے طور پر ان کو ملے گی جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اچھے عمل کرنے والوں کو یہ سب چیزاں مل رہی۔ آخر میں فرمایا گیا کہ یہ مقربین جنت میں کوئی لغو اور واہیات باتیں نہیں سنیں گے، جنت کے اندر بیکار باتیں بھی نہیں سنیں گے مقربین، اور یعنی وہاں بےہودگی نہیں رہے گی، جھوٹ نہیں رہے گی، غیبت نہیں رہے گی، بہتان نہیں رہے گا، طنز نہیں رہے گا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا نہیں رہے گا، تان نہیں رہے گا، تشنی نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔
خالی بیٹھے تو ہنسی خوشی کے باتیں مزے مزے کی کہانیاں قصے رہیں گے. ان وہاں کے آپا ان کی بچی ایسا کری دیکھو, ان کا بچہ ایسا کرا دیکھو, ارے انہیں ایسا انہیں ویسا انہیں ویسا انہیں ایسا, کچھ بھی نہیں رہے گا. سب مزے کے ہنسی خوشی کے باتیں رہیں گے, بہترین مزے مزے کی. ٹینشن ہی نہیں. ٹینشن فری کہاں ہے بولے تو جنت میں. کوئی ٹینشن نہیں, صبح اٹھ کے پکانے کی ٹینشن نہیں, شام میں بچا تو کسی کو دینے کی ٹینشن نہیں. اتنی سکون کی جنت رہیں گی. اور ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آئیں گی, یعنی جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے چلتے پھرتے, السلام علیکم السلام علیکم, ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں گے. اتنی پیاری جنت ہے. یہ سلام کرنا اپنے بچوں کو یہاں سے سکھاتے رہنا. اسی لیے جنتی آدمی سب سے پہلے سلام کرتا کہتے ہمیشہ ہر ایک کو دیکھتے کہ السلام علیکم بولتا گھڑتا رہے, دیکھو انہیں سلام اتنے کروا دیکھو میرے کو. یہ جنتیوں کی نشانی نہیں ہوتی. جنتی پہلے سلام کر دیتا تو فرشتے بھی سب جنے سلام کریں گے. جنت کے اندر ہر ایک کو ایک دوسرے کو سلام کریں گے, اور فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے, اور رب کریم کا سلام جنتیوں کو پہنچے گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت بھی سلام کریں گے. کتنی اچھی جگہ, اللہ کا دیدار. پھر اللہ تعالیٰ سلام کریں گے. ہم جیسے گنہگاروں کو نیک کام کرنے کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ سلام کریں گے ہمارے, اللہ کا سلام پہنچے گا. سلام کی اس کثرت کا اس طرف اشارہ ہے کہ اب یہاں پہنچ کر تمام آفت مصیبتیں اب سب چیزیں ختم ہو گئی. جنت میں کوئی پریشانیاں نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ایک دوسرے سے جلنے جلانے والا نہیں, انہیں اس کو دیکھ کے جلانے والا نہیں, انہیں اس کی دیکھ کے جلنے والا نہیں. فل ٹینشن فری, حفاظت سے ایک دوسرے کو سلام. اب نہ کسی طرح کا ایذار پہنچے گا. اب جنت میں آنے کے بعد موت بھی نہیں آتی. موت کو بھی اللہ نے موت دیتے میدان حشر میں. جنت میں کچھ بھی نہیں, یہاں تک کہ جزائے سابقین اور مقربین کا بیان اللہ رب العزت نے اتنے آیات میں اتنے اچھے انداز میں کیا. آگے اصحاب الیمین یعنی رائٹ ہینڈ والوں کی کیا جزا ہے, کیا تفصیل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. یہ آئندہ کے درس میں آئیں گی. دیکھو VIP لوگوں کی جنت ایسی ہے, ان لوگوں کو روز اللہ کا دیدار ہے, روزانہ اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ کا دیدار ان کو ملے گا. جمعے کو جمعہ مسجد کو گئے ایسا نہیں, روز اللہ کا دیدار. کیا مزے ہوں گے اللہ کو دیکھنے والوں کے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. مقربین کے بندوں میں ہم کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو, قیامت تک آنے والوں کی, اور ہمارے بڑے جتنے گزر گئے یہ دنیا سے, ہمارے دادا پردادا نانا پرنانا شکرنانا پوری نسل تک آدم علیہ السلام تک, اللہ جتنے سب جنے ہمارے خاندانوں سے, ہمارے رشتہ داروں سے, ہم سب کے جتنے گئے, اللہ سب کو مقربین میں شامل فرمائے. VIP والی جنت نصیب فرمائے. یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ جب جنت کا تذکرہ آئے ایک دوسرے سے مسکراتے رہنا, دل میں بول لیتے رہنا اللہ یہ جنت میرے کو دے دے, اللہ میرے کو دے دے. کیسا بولتے نہیں, اللہ کب ملے گا رے غلہ, کیسا بولتے ویسی. یہ جنت کا تذکرہ آتے کہ اللہ یہ جنت میرے کو مل جانا, یہ جنت کا اللہ میرے کو مل جانا, میرے گھر والوں کو مل جانا, میرے ساتھ رہنے والوں کو مل جانا, میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جنوں کو مل جانا, میرے کو دیکھ کے سلام کرے سب والے کو بھی مل جانا. ایسا ہمارے دل میں بے چینی ہونا جنت کا تذکرہ آیا تو, اور دل میں اللہم انی اسألک الجنہ یہ پڑھتے رہنا. جنت کی آیات آئی تو اب جب بھی آپ روز سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں, یہ آیات کا تذکرہ آیا تو یہ آیت آپ پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا, اللہ یہ جنت میرے کو دے دے, اللہ یہ جنت میں میرے کو پہنچا دے, میرے گھر میں رہنے والوں کو سب کو پہنچا دے, میرے خاندان والوں کو پہنچا دے, میرے رشتہ داروں کو پہنچا دے, میرے دوستوں کو, میرے پڑوسیوں کو, میرے محلے والوں کو پہنچا دے. ہم دوسروں کے لیے دعا کریں تو اللہ ہم کو بھیج دے. اب ترجمہ دیکھیے, علی سرور موضونہ متکئین علیہا متقابلین. وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختیوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, ان کے آس پاس ایسے لڑکے
جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے ہمیشہ ہمیشہ رہ کر، کیا لے کر؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ کیا لے کے پھریں گے یہ بچے؟ دیکھیے کیا کیا رہیں گے، اور جنت میں ترجمے میں آب خورے اور آفتابیں اور ایسے جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا، نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ اور کیا ہوں گے ان کے لیے؟ گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ بڑی آنکھیں رہنا یہ خوبصورتی کی نشانی ہے، یہ ایک حوروں کی نشانی ہے، اور مراد حوریں ہیں جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی ہو، کامثال ایسی مثل لؤلؤ مکنون، گویا کہ چھپائی ہوئی موتی ہو۔ اور یہ سب کن کو ملے گا؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملے گا۔ لا يسمعون، اور وہاں نہ بک بک سنیں گے، فیہا لغوا ولا تاثیما، اور نہ کوئی بیہودہ بات، الا قلیلا سلاما سلاما، ہاں مگر یہ کہ سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور مقربین والی جنت نصیب فرمائے۔ اب ان کے بعد نارمل وی آئی پی والوں کی، رائٹ سائڈ جانے والوں کی جنت کیا ہوگی انشاءاللہ اگلی تفسیر میں اس کا سلسلہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔